صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 87 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، معہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے، واولئک لہم الخیرات یہی لوگ ہیں جو بھلائیاں جنہیں حاصل ہوں گی، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار جن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا تذکرہ فرمایا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ صرف اس زمانے کے لوگ مراد ہیں نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لیا، آپ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، قیامت تک جتنی بھی مخلوقات آئے گی جو بھی اپنے آپ کو دامن رسول کے ساتھ جوڑ لے گی، ان سب کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ شاہ فرماتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرمایا پھر انہوں نے جہاد بھی کیا. ایمان ایسا لے کر آئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، پھر جو کچھ ہو گیا انہیں کچھ پریشانی نہیں ہوئی. اب جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، تو غزوہ تبوک میں جس سفر میں ریت پر چلنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، بعض صحابہ اکرام کے پاؤں کے ناخن اتر گئے اور بے ہوش ہو کر گر رہے تھے.
لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ایمان ڈگمگایا نہیں، بلکہ جذبہ وہی ہے، ہم نے کفار کے ساتھ لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور پھر وہاں پہنچے بھی کسی صحابی کا ایمان ڈگمگایا نہیں، اور ان کے جو ایمان تھے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے پھر ان کا ایمان مضبوط تھا، دامن رسول کو آخری دم تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، فرمایا یہی لوگ ہیں بنائیاں پانے والے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سی بنائیاں تیار کر رکھی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا مفلحون، فلاح پانا، یہ ایک بہت جامع لفظ ہے۔ فلاح سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ انسان کو فلاح ملے دوسری جگہ نہیں، فرمایا انسان کا جو ساتھ چل رہا ہے جب وہ دامن کے ساتھ جڑ گیا اس وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دنیا میں رہے گا تو کامیابی اس کے مقدر چومے گی، فرمایا دنیا سے جائے گا تو موت کے وقت بھی اسے کامیابی نصیب ہوگی، میدان حشر میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، قبر میں جائے گا تو وہاں بھی استقبال ہوگا، وہاں بھی کامیابی نصیب ہوگی، فرمایا جنت میں جائے گا تو وہاں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو فرمایا کامیابی سے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک جگہ انسان کو فائدہ ہو اور دوسری جگہ نقصان ہو رہا ہو، فرمایا کامیابی سے مراد یہ ہے کہ جب کامیابی مل گئی تو فرمایا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، پھر جنت میں داخل ہو جائے گا تو کامیابی اس کے ساتھ ہی رہے گی، ہر جگہ کامیابی ہوگی، کسی جگہ انسان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، پھر انہیں ہر میدان کے اندر اللہ رب العزت کامیابی نصیب فرمائیں گے، کسی جگہ بھی انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے ایسے باغات جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ اصل کے اندر مکہ کا جو علاقہ تھا وہ پتھریلا علاقہ تھا، وہاں سبزہ نہیں تھا، درخت نہیں تھے، پانی نہیں تھا، دور دور تک چشمہ ہوتے تھے، وہاں سے جا کر پانی لانا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ دیکھا پانی کا چشمہ ہے اور سبزہ بہت لگا ہوا ہے، خوبصورت سرسبز درخت ہیں، تو دل کے اندر خیال آیا کہ کیا کرنا ہے وہاں جا کر، مکہ میں یہی رہتا ہوں اور یہی اللہ اللہ کرتا ہوں، یہی ساری زندگی بسر ہو جائے گی۔ تو پھر کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو زندگی کے ایام باقی ہیں وہ یہی صرف کر دوں، یہی رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، بیوی بچے وہاں رہیں، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جاؤ، فرمایا یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ رہو، بہن بھائیوں بھی بچوں کے ساتھ رہو، ان کی باتوں کو تکلیفوں کو برداشت کرو، ان کی جو باتیں ہوں گی رشتہ داروں کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں فرمایا ان کو برداشت کرو گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ فرمایا اسلام تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ کاروبار کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، مال و دولت کماؤ، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو۔ بعض مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کمانا بری چیز ہے، فرمایا دنیا کمانا بری چیز نہیں، دنیا کمانا اس وقت برا ہے کہ جب انسان حرام حلال کی پہچان کو چھوڑ دے۔ اگر حلال حرام کی پہچان کرتے ہوئے انسان مال و دولت کماتا ہے تو یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، فرمایا اگر مال و دولت کو بری چیز ہوتی تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیوں واجب ہوتی؟ اب زکوٰۃ جو ہے مال و دولت کے اوپر واجب ہو رہی ہے، عشر واجب ہو رہا ہے، فطرانہ واجب ہو رہا ہے، اسی طرح صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ سارے مال کے اوپر ہیں، جس کے پاس مال ہی نہیں ہوگا وہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، الگ تھلگ نہ ہو، بلکہ مال و دولت کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو اصل یہاں بات یہ تھی کہ صحابہ کرام وہاں پتھریلا علاقہ تھا، سرسبزہ، جو بات سنتے تو ان کو دل کے اندر خوشی ہوتی، تو اللہ رب العزت نے ان کی خوشی کے لیے فرمایا کہ وہاں تو بڑے بڑے باغات ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، پھل ہوں گے۔ حالانکہ قرآن پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں انسان کے لیے وہ ہوگا جو انسان چاہے گا۔ اب دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے، ابھی دل کے اندر بات آئی ہے، فوراً اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ فرمایا جنت کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جنت کے اندر ایک چھوٹی خدائی ہوگی۔ اب دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی بڑا مالدار آ جائے اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن فرمایا جنت کے اندر ایک ادنا سے ادنا جنتی ہے،
اس کی بھی اللہ رب العزت ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دنیا کے اندر اگر انسان کو نعمتیں مل بھی جائیں تو پھر بھی انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے، یہ ساری چیزیں یہی رہ جانی ہے. اسے موت کا پھر بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس مال کے چھن جانے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مال مجھ سے چھین نہ جائے. تو فرمایا جنت میں داخل ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے جنت چھین لی جائے، آپ کو جنت سے نکال دیا جائے یا آپ کو موت واقع آ جائے. فرمایا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا. فرمایا دنیا کی کتنی زندگی ہے؟ 60-70 سالہ زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں، اس سے زیادہ عمریں نہیں ہیں. اگر کسی کو زیادہ مل رہی ہے تو فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کے اندر انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے رسول فرمایا کہ جس کی عمر 60 سال ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس انسان کے ہر عذر کو ختم کر دیا. قیامت والے دن اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں دین کو سمجھ نہیں سکا، مجھے فرصت نہیں ملی، مجھے وقت نہیں ملا. فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے ہر عذر کو ختم کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی دعا کریں کہ میرے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. فرمایا کتنی عمر میں؟ فرمایا 300 سال، 350 سال. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جس کی جو اوسط عمر 62-63 سال ہوگی. وہ کہنے لگی وہ اتنی چھوٹی عمر میں کیا کریں گے؟ تو فرمایا وہ بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، محل بنائیں گے. تو عورت کہنے لگی اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو اس زمانے کو فرمایا 60-70 سال جو ہے میں سجدے کے اندر ہی گزار دوں. تو یہ تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے. اگر اس زندگی کے اندر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لے، اللہ رب العزت کو راضی کر لے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. اور آخرت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے یہ رائی کے دانے سے، سرسوں کے دانے سے بھر دیا جائے. 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے. ایک وقت آئے گا کہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو ہے کل رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.